بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں ہم نے تقریباً 6 لوگوں پر لعنت والی حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور یہ بھی ہم نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ میری نظر میں، یعنی جہاں تک میں نے قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے وہاں تک تقریباً 50 سے 60 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ نے اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام لعنت کرنے والوں نے ان پر لعنت کی ہے۔ کچھ لوگ ان میں ایسے بھی ہیں جن میں مخصوص اللہ نے لعنت کی، کچھ ایسے ہیں جن پر صرف اللہ کے رسول نے لعنت کی، لیکن لعنت اللہ نے کی ہو یا اس کے رسول نے کی ہو وہ اللہ ہی کی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی رسول ہو اللہ تعالیٰ ان پر بہت زیادہ رحمتیں نازل فرمائے۔ کوئی بھی رسول، کوئی بھی نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، اور جب نبی کسی پر لعنت کر دے تو پھر اس کو اللہ ہی کی لعنت سمجھنا چاہیے۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس حدیث کا نمبر 5124، 5125 اور 5126 ہے۔ اس کے علاوہ وہ حدیث آپ کو سنن نسائی میں بھی مل جائے گی، لیکن اس کا نمبر مجھ کو صحیح نہیں مل پایا ہے۔ اگر کوئی اس کا صحیح نمبر مجھ کو دے دے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آپ اس کا نمبر مجھ تک پہنچانے کی کوشش کریں کومنٹ میں۔ عزیز دوستو، لعنت تو بہت سارے لوگوں پر ہے، اللہ کی، اس کے رسول کی، جو میں ابھی تمہیداً آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ ان میں سے ایک وہ عورت بھی ہے جس کا خاوند اس سے ناراض ہو، اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن اس میں جو میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں اس کے راوی ہیں طفیل رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب جن کا نام حدیث میں ذکر نہیں کیا، وہ صاحب تشریف لائے اور آ کے عرض کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ اے علی، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ ایسی باتیں بھی بتلائی ہیں جو عام لوگوں کو نہ بتلائی ہوں یا ہم تک نہ پہنچی ہوں؟ تو اس بات کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے اپنی تلوار یعنی میان منگوائی اور اس میں سے ایک کاغذ نکالا اور نکال کر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات مجھے نہیں بتلائی ہے جو تم لوگوں کو نہ بتلائی ہو۔ ہر بات
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتلائی ہے۔ البتہ آپ کے لیے میں ایک چیز عرض کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ایسی ہے جو میری نظر میں ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو ہی بتلائی تھی اور کسی کو نہیں بتلائی تھی، اور وہ بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 12 منافقین تھے۔ وہ 12 منافقین کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی تھی، ابن یمان رضی اللہ عنہ۔ اگرچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان باتوں کو معلوم کرنا چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو آپ نے فرمایا جب اللہ کے نبی نے ہی تم کو نہیں بتلائیں تو میں تمہیں کیسے بتلا دوں۔ پھر اس کے بعد بھی معلوم کرنے کی کوشش کی تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس چیز پر پردہ رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر، تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو آپ کے بعد میں کیسے فاش کر دوں گا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی جنازے میں شرکت کرنے کا ارادہ فرمایا کرتے تھے تو آپ پہلے کسی کو بھیج کر یہ معلوم کرایا کرتے تھے کہ کیا حضرت حذیفہ ابن یمان وہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ عزیز دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیج کر یہ معلوم کرانا کہ اگر وہ وہاں موجود ہیں تو وہ جنازہ کسی منافق کا نہیں ہے، اور اگر وہ وہاں موجود نہیں ہیں تو اس میں ایک یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ جنازہ کسی منافق کا ہو۔ تو عزیز دوستو، بات دوسری طرف نکل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر سے ایک کاغذ نکالا اور فرمایا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتلائی ہیں، اور یہ بھی واضح رہے کہ یہ باتیں صرف حضرت علی ہی کو نہیں بتلائی گئی ہوں گی بلکہ عام بتلائی گئی ہوں گی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے پاس یہ باتیں موجود نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی حضرت علی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت کرے اس شخص پر جو اللہ کے سوا کسی اور کی رضا کے لیے تعظیماً کوئی ذبیحہ کرے، یعنی کسی کے نام کی قربانی پیش کرے۔ اب یہاں اشکال یہ اٹھتا ہے عزیز دوستو کہ کسی مہمان کے آنے پر اگر کوئی آدمی کوئی مرغا بکرا وغیرہ ذبح کر دے تو کیا وہ اس میں شامل ہو جائے گا؟ کیونکہ وہ تو اسی کے لیے کیا گیا ہے، پھر وہ لعنت کا مستحق ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ جو مہمان آیا ہے، ہم مرغا یا بکرا جو ذبح کر رہے ہیں وہ اس کی تعظیم میں نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس کی مہمان نوازی کے لیے وہ بکرا یا مرغا ذبح کر رہے ہیں۔ وہ تعظیماً نہیں ہے بلکہ وہ اس کی مہمان نوازی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا دوسری چیز، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو زمین کے نشانات کو مٹائے، یعنی اپنی زمین کو بڑھانے کی کوشش کرے اور زمین کے نشانات کو مٹائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین ناجائز طریقے سے لے لی اور اس نے یعنی ناجائز طریقے سے لے لی تو قیامت کے روز اس پوری زمین کا نیچے تحت الثری پار کر کے بھی بلکہ اور بھی پوری زمینوں کا 7 زمینوں کا جو وزن ہے اتنے حصے میں سب کا ایک طوق بنایا جائے گا، اتنے وزن کا، اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے روز کہ وہ اس کو لیے پھرتا رہے گا۔ عزیز دوستو، 1 انچ زمین کا اگر 1 انچ بائی 1 انچ کا ٹکڑا لیا جائے تو عزیز دوستو تقریباً 20 گرام وزن بیٹھتا ہے، اور جیسے جیسے یہ بڑھتا چلا جائے گا میں کہتا ہوں یعنی تقریباً اگر 1 فٹ بائی 1 فٹ زمین کا حصہ بھی لے لیا تو عزیز دوستو 1 فٹ بائی 1 فٹ میں تو بہت ساری زمین بن جائے گی۔ اور زمین کی گہرائی کتنی ہے؟
پھر اس 1 فٹ کا اتنا لمبا وہ کر لیجئے اور اس کو کیلکولیشن کر کے دیکھیے گا۔ عزیز دوستو، کلو تو کیا، من تو بہت دور کی بات ہے، کنٹل تو بہت پیچھے چلا گیا۔ عزیز دوستو، ٹنوں، بلکہ کتنے ہی ٹنوں اس کا وزن بن جائے گا، اور پھر اس کو وہ قیامت کے روز اس پریشانی کے عالم میں اس کو اپنے گلے میں ڈالے پھرتا رہے گا۔ تو اس لیے عزیز دوستو، زمین کو کسی کی زمین کو ہڑپ نہ کریں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تیسری بات فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ لعنت کرے اس شخص پر جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہو۔ عزیز دوستو، والدین کے جو حقوق ہیں، یعنی لڑکوں پر سب سے بڑے جو حق ہیں وہ والدین کے ہیں، اور عورتوں پر جو سب سے بڑے حق ہیں وہ ان کی، یعنی عورتوں پر جو سب سے بڑے حق ہیں وہ ان کے شوہروں کے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئی ہیں، یا رسول اللہ، علی مجھ سے کسی بات پر ناراض ہو گئے، تو آپ نے منہ پھیر لیا۔ کتنی لاڈلی، کتنی چہیتی بیٹی ہیں آپ کی۔ ہاں، میں کہتا ہوں انتہا نہیں رہی لاڈ اور پیار کی، باپ اور بیٹی کے اندر جو درمیان میں تھا۔ جب مرض الوفات میں حضرت فاطمہ کو بلایا اور فرمایا کہ فاطمہ، میری وفات کا وقت قریب ہے، تو رونے لگی۔ پھر بلایا، فاطمہ، قیامت، یعنی کہ جب میں انتقال کر جاؤں گا، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو سب سے پہلے میرے پاس آنے والی آپ ہوگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا خوش ہو گئی۔ تو عزیز دوستو، اتنا بڑا پیار ہوتے ہوئے جب آپ کہیں جایا کرتے تھے تو رخصت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے یہاں سے ہوا کرتے تھے، اور جب باہر سے آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر پہنچا کرتے تھے۔ اتنا بڑا پیار، اتنی بڑی محبت کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے ان سے منہ پھیر لیا۔ پھر جلدی سے حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے ابا جان، میں نے علی کو پھر راضی کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، اگر تو اسی حال میں مر جاتی کہ علی تجھ سے ناراض ہوتے، تو میں محمد الرسول اللہ تیرے جنازے کی نماز نہ پڑھاتا۔ عزیز دوستو، بہت بڑے حقوق ہیں۔ کوئی کیا سوچ سکتا ہے اس بارے میں؟ آج کتنے مرد ایسے ہیں جو اپنی عورتوں سے خوش ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تو فرمایا کہ میں تیرے جنازے کی نماز نہ پڑھاتا۔ نماز نہ پڑھانے کے بارے میں اور بھی کئی ساری حدیثیں ملتی ہیں۔ آپ نے خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، جو خودکشی کر کے مرتا ہے۔ آپ نے مقروض کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی۔ ہاں، جب آپ پر فتوحات آ گئی، مال آ گیا، تو آپ اپنے مال میں سے اس قرض دار کے قرض کو ادا کرتے، اور پھر اس کے بعد میں آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے، اور اس کا قرض ادا کرنے کے لیے اس کے مال میں سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے۔ تو عزیز دوستو، اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چوتھی بات کے بارے میں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ لعنت کرے ایسے شخص پر، اللہ لعنت کرے ایسے شخص پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے، جو کسی ظالم اور صحیح مسلم کے ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، کیونکہ میں نے 3 حدیثوں کے حوالے دیے ہیں آپ کو، یعنی 5124 اور 25 اور 26، ان میں سے ہی ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ کسی ظالم کو، یعنی بدعتی کو یا ظالم کو پناہ دے۔ عزیز دوستو، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو عزیز دوستو، جب بدعتی کو پناہ دینے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس شخص پر لعنت فرمائے، تو جو لوگ بدعتوں میں ملوث ہیں پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے عزیز دوستو۔ اور اسلام کے اندر صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک توحید ہے اور ایک رسالت ہے۔ اور سنو، اسلام کے اندر صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک سنت ہے اور ایک بدعت ہے۔ عزیز دوستو، ایک شرک ہے، ایک توحید ہے۔ وہ توحید اور رسالت نہیں، بلکہ ایک تو توحید ہے، ایک شرک ہے، اور دوسری چیز ایک سنت ہے اور ایک بدعت ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو توحید اور رسالت پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، باتیں تو بہت ساری کرنی تھی لیکن کیونکہ حدیث طویل ہو گئی ہے، وہ ویڈیو طویل ہو گئی، اس لیے میں اس کو یہی مختصر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس کو نکال دے، اور صحیح باتوں کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع ہمیں بھرپور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔